الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارے پاس ارکان ایمان چل رہے ہیں، اور ہم نے ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، یہ ارکان ہم نے پڑھے ہیں۔ اور آج ہمارے پاس جو ہے ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن ہے ایمان بالرسل۔ ایمان بالرسل، رسولوں پر ایمان لانا، اور یہ انتہائی اہم رکن ہے ارکان ایمان میں سے۔ جیسے اس سے پہلے والے ارکان اہم ہیں، ویسے یہ بھی اہم ہے۔ تو اس رکن میں، ایمان بالرسل میں، ہم چار طرح کے مسائل پڑھیں گے، یا چار چیزیں ہم پڑھیں گے۔ تین چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں: نبی اور رسول کی تعریف اور دونوں میں فرق، ایمان بالرسل میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں، نبوت اور رسالت پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے۔ یعنی یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، انسان کو سمجھ دی ہے، تو انسان عقل سے اچھائی برائی میں فرق کر سکتا ہے، اچھائی کو بھی جان سکتا ہے، برائی کو بھی جان سکتا ہے، تو پھر نبوت اور رسالت کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں نبی کا آنا ضروری تھا؟ کیوں رسول کا آنا ضروری تھا؟ اور اللہ تعالیٰ نے کیوں انبیاء اور رسول بھیجے؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو اس سوال کا جواب جو ہے وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد ایک بڑا اہم موضوع اسی سے متعلق ہے، اور وہ ہے نبوت اور رسالت کے عقلی دلائل۔ نبوت اور رسالت کے عقلی دلائل، کہ عقل سے کیسے ہم نبوت اور رسالت کو ثابت کر سکتے ہیں، اور پھر نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کے فوائد اور ثمرات کیا ہیں۔ ان دو موضوعات پر انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں بات کریں گے۔ آج ہماری جو گفتگو ہے وہ ان تین موضوعات پر ہوگی جو آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں نبوت اور رسالت کی تعریف سے۔ تو نبوت اور رسالت جو ہے، نبوت یہ نبا ان سے ہے، النبا، جس کا معنی ہے خبر دینا، اور کبھی نبوت کا معنی جو ہے بلندی بھی ہوتا ہے۔ نبوہ کا معنی خبر بھی ہے، اور نبوہ کا معنی بلند مقام یا بلندی بھی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا، لا تصلی علی النبی، لا تصلی علی النبی، یعنی بلند مقام پر نماز نہ پڑھیں۔ بلند یہ نہیں کہ نبی پر درود نہ بھیجیں۔ اور بعض دفعہ ایک پہلی کے طور پر وہ پوچھتے ہیں کہ جی لا تصلی علی النبی کا کیا معنی ہے؟ لا تصلی علی النبی کا معنی کیا یہ جملہ صحیح ہے؟ تو زیادہ تر سنتے ہی کہتے ہیں نہیں، غلط ہے۔ لا تصلی علی النبی کا ظاہری معنی تو یہ کہ نبی پر درود نہ بھیجو، لیکن اس کا معنی یہ نہیں۔ لا تصلی علی النبی کا معنی یہ ہے کہ اونچی جگہ پہ نماز نہ پڑھو۔ تو نبا یا نبوہ کا معنی بلند مقام بھی ہوتا ہے۔ تو چونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ خبریں دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اس وجہ سے بھی اس کو نبی کہتے ہیں۔ اور چونکہ وہ اپنی قوم میں بلند مقام پر ہوتا ہے، عالی شان ہوتا ہے، عالی مقام ہوتا ہے، عالی منزلت ہوتا ہے، تو اس مناسبت سے بھی اس کو نبی کہتے ہیں۔ اس کے بعد رسالت ہے اور رسول۔ رسالت اور رسول دونوں کا معنی یہ ارسال سے ہیں۔ رسالت کا معنی پیغام ہے، اور رسول کا معنی بھیجا گیا۔ یعنی اگر اس کو ہم یعنی دیکھیں کہ کس سے یہ ماخوذ ہے، تو یہ ارسال سے ہے، جس کا معنی پیغام یا رہنمائی، جس کا معنی پیغام یا رہنمائی۔ یہ تو ہم بات کر رہے تھے ان کی لغوی باتوں پر۔ تو رسالہ عربی میں ویسے پیغام کو کہتے ہیں۔ عربی میں رسالہ کسی خط کو، پیغام کو کہتے ہیں، اور کتاب بھی کہتے ہیں۔ کتب فلان الی فلان، اور کتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی کسرا و الی قیصر و الی النجاشیہ، اللہ کے رسول نے کیسر کو لکھا، کسرا کو لکھا، نجاشی کو لکھا۔ تو یہ لغوی اعتبار سے ہے۔ اصطلاح میں نبوت اور رسالت سے کیا مراد ہے؟ تو اصطلاح میں نبوت اور رسالت سے مراد وہ منصب اور عہدہ ہے جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، اور انہیں خوشخبریاں سنانے اور ڈرانے کے لیے، انہی میں کسی ایک کو اپنے خاص فضل و کرم سے فائز کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک منصب اور عہدہ ہے، اور اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ متعین کرتا ہے، اور اس کا انتخاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے۔ اس کے اندر حسب و نسب
اس کے اندر خاندان، اس کے اندر کوئی کارنامے، اور یہ چیزیں اصل نہیں ہوتی۔ اصل جب اس کے اندر موجودہ جو مطلوبہ صفات ہیں وہ اگر پائی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ ان انسانوں میں سے جس کو چاہے منتخب کر لے، یعنی جن کے اندر اوصاف کمال انسانوں کے اندر جو ہوتے ہیں، یا اخلاق عالیہ یا مکارم اخلاق اتم درجے میں پائے جاتے ہیں، اللہ ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرتا ہے اپنے خاص فضل و کرم سے، اپنے خاص فضل و کرم سے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ لہٰذا اس کے اندر جو ہے وہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ فلاں کا حسب و نسب ہے لہٰذا فلاں جو ہے وہ بڑی سخاوت کرنے والا ہے تو اس کو جو ہے وہ بنا دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود انتخاب فرماتے ہیں، اور اس وجہ سے اعتراض کرنے والوں کے اعتراض کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں، بانٹتے ہیں؟ کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے ہی ان کی زندگانی، دنیا کی روزگاری ان میں تقسیم کی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ نبوت اور رسالت کو جہاں چاہتا ہے وہ رکھتا ہے، وہ زیادہ جانتا ہے حیث یجعل رسالتا، کہ جہاں وہ اپنی رسالت اور اپنی نبوت اور اپنے پیغام کو رکھے وہ زیادہ جانتا ہے۔ تو نبوت اور رسالت کو تقسیم کرنا، اس پیغام کو اور اس منصب کو، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم اور اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس عہدے اور اس منصب اور اس مقام کے لیے منتخب کرتا ہے۔ لیکن اس منصب کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اصل مقصد اپنے بندوں تک اپنا پیغام پہنچانا، اپنے اوامر، اپنے نواہی، خوشخبریاں اور ڈرانا، یہ اصل مقصد ہے۔ اب یہ تو نبوت اور رسالت جو ہے اس کی تعریف ہم نے کی، لیکن نبی اور رسول کی کیا تعریف ہے؟ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں، دونوں کا معنی ایک ہی ہے اور ایک معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ کہ دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ نبی وہ آزاد مذکر جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہو، اسے آگے دوسروں تک پہنچانے اور انہیں ڈرانے کا حکم بھی دیا ہو، اور اسے نئی شریعت دے کر نہ بھیجا ہو، اور اسے نئی شریعت دے کر نہ بھیجا ہو بلکہ وہ پرانی شریعت پر یعنی گزشتہ رسول کی شریعت پر عمل کرتا ہو اور اسی کی تبلیغ کرتا ہو۔ اور رسول وہ ہے، باقی ساری چیزیں وہی ہوں گی، صرف اس کے اندر فرق یہ ہوگا کہ اس کو نئی شریعت دے کر بھیجا گیا ہو، اس کو نئی شریعت دے کر بھیجا گیا ہو۔ تو نبی جو ہوتا ہے وہ مخالفین کی طرف نہیں بھیجا جاتا، نبی جو ہے وہ مخالفین کی طرف نہیں بھیجا جاتا، وہ کوتاہی کرنے والے، جو سستی کرنے والے ہوتے ہیں ان کی یاد دہانی کے لیے آتا ہے۔ جیسے اس وقت جو کام علماء کر رہے ہیں یا جو دعات کر رہے ہیں، دائی کر رہے ہیں، وہ کام نبی کرتے تھے گزشتہ رسولوں کے بعد، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آج کل کے جو علماء اور دعات یا دائی ہیں ان کا مقام گزشتہ امتوں میں نبی کا ہے، ایسا نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو کام وہ نبی اللہ تعالیٰ بھیجتا تھا اور وہ کرتا تھا وہ علماء کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، یعنی ان کے علم کے وارث ہیں اور ان کی دعوت اور ان کے مشن کے وارث ہیں، یہ مطلب ہے۔ تو رسول جو ہوتا تھا وہ نئی شریعت لے کر نہیں آیا، نبی جو ہے وہ نئی شریعت لے کر نہیں آتا تھا بلکہ وہ گزشتہ رسول کی شریعت کو آگے پہنچاتا تھا، کیونکہ وہ اس رسول کو مانتے تھے۔ ہاں، جب اس رسول کی مخالفت کرنے والے آ جاتے، ان کے اندر شرک پیدا ہو جاتا، ان کے اندر کفر اور اس طرح کی چیزیں پیدا ہو جاتی، پھر اللہ تعالیٰ رسول کو بھیجتا تھا۔ تو یہ مقصد ہے کہ جو مخالفین کی طرف بھیجا جائے وہ رسول ہوتا ہے، اور جو مخالفین کی طرف نہ بھیجا جائے وہ نبی ہوتا ہے، وہ نبی ہوتا ہے۔ مخالفین سے مراد یعنی دین چھوڑ دینے والے، دین سے انکار کرنے والے، شرک اور کفر کی طرف چلے جانے والے۔ اس وجہ سے آدم علیہ السلام نبی ہیں لیکن نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، کیونکہ نوح علیہ السلام سے باقاعدہ مخالفت شروع ہو چکی تھی آدم علیہ السلام کے، جو وہ دین لے کر آئے، تعلیمات لے کر آئے تھے توحید کی۔
تو توحید کی مخالفت نوح علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوئی، اور شرک کا آغاز بھی نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوا، اس وجہ سے پہلے رسول جو ہے وہ نوح علیہ السلام ہے۔ تو یہ ہے جو علماء کہتے ہیں نا کہ جی نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف وحی کی گئی ہو لیکن آگے تبلیغ کا حکم نہ ہو، اور رسول وہ ہوتا ہے جس کی طرف وحی ہو اور آگے تبلیغ کا حکم بھی ہو، یہ فرق صحیح نہیں۔ فرق صحیح کیوں نہیں؟ کیونکہ جس نبی کی طرف وحی کی گئی ہو اور آگے اس کو پہنچانے کا حکم نہ ہو تو وہ نبی کیسا ہے؟ یعنی پھر اس وحی کا مقصد کیا ہے؟ اس وحی کو کیوں کیا گیا اس نبی کی طرف اگر اسے آگے پہنچانے کا حکم نہیں تو؟ اگر اسے آگے پہنچانے کا حکم نہیں تو پھر یہ لغوی نبوت تو ہو سکتی ہے، یعنی لغوی وحی تو ہو سکتی ہے لیکن یہ شرعی نہیں۔ لغوی کا معنی یہ ہے کہ جیسے وہ اوحینا الی النحل، اوحینا الی ام موسیٰ، یا اس طرح کے جو قرآن کریم کے اندر ہیں الہام کے معنی میں، تو جو وحی ہے وہی نبی کی طرف ہو یا رسول کی طرف ہو حکم دونوں کو پہنچانے کا ہوتا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ جو رسول ہوتا ہے وہ نئی شریعت لے کر آتا ہے، اور نبی جو ہوتا ہے وہ گزشتہ رسول کی شریعت کو آگے پہنچاتا ہے، اس کی تجدید کرتا ہے۔ تو لہٰذا اس فرق کے اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی عام ہے اور رسول خاص ہے، نبی عام ہے اور رسول خاص ہے۔ لہذا ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے کہا جس کی طرح وحی ہو اور آگے پہنچانے کا حکم ہو، اور آگے پہنچانے کا حکم ہو لیکن نئی شریعت نہ ہو۔ اب رسول جو ہے اس کی طرف وحی بھی کی گئی ہے اور اسے آگے پہنچانے کا حکم بھی ہے، تو اس وجہ سے وہ نبی بھی ہوا، اور رسول اس وجہ سے ہوا کہ اس کو نئی شریعت اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجا، تو اس اعتبار سے وہ رسول ہے۔ تو ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ وہ صفات جن کا نبی اور رسول میں پایا جانا ضروری ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وہ انسان جس کے اندر یہ صفات ہوں گی وہ نبی ہوگا یا وہ رسول ہوگا، نہیں۔ لیکن نبی اور رسول کے اندر ان صفات کا پایا جانا ضروری ہے، لیکن ہر وہ شخص جس کے اندر یہ صفات ہیں وہ ضروری ہے کہ نبی ہو، یہ ضروری نہیں، یہ لازم نہیں۔ لیکن جو نبی ہے اس کے اندر یہ صفات کا پایا جانا ضروری ہے۔ کیونکہ کوئی اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ جی پھر اس کا مطلب ہر وہ شخص جس کے اندر یہ صفات ہیں وہ نبی ہے، نہیں۔ ہماری مراد یہ نہیں، ہماری مراد یہ کہ جو نبی اور رسول ہوتا ہے اس کے اندر یہ صفات اتم درجے میں پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے ذکوریت، یعنی مردانگی، مرد ہو عورت نہ ہو، مخنث نہ ہو، لہذا یعنی وہ مذکر ہو مؤنث یا مخنث نہ ہو، کیونکہ یہ عہدہ اور منصب انتہائی مشکل ترین ہے جس میں نفسی بدنی محنت مشقت کی ضرورت ہے، مشکلات کا سامنا، تکلیفوں مصائب صبر کرنا، مصائب پر سختی کی جگہ سخت ہونا، نرم مقام پہ نرم ہونا، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ جو ایک بیلنس ہے یا ایک یہ جو اعتدال ہے، اور یہ بعض دفعہ عورت کے اندر یہ اس کے اندر یعنی کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جو نبی ہے اس نے باہر آنا جانا ہے، اسے نبوت اور رسالت کے لیے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے دعوت دینے کے لیے اس نے باہر آنا جانا ہے، اور عورت جو ہے یہ کام نہیں کر سکتی بغیر محرم کے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ نبی کبھی کسی قوم کے پاس جا رہا ہے، کبھی کسی قوم کے پاس جا رہا ہے، اور عورت کے لیے اس طرح آنا جانا یہ کوئی پرامن نہیں ہے اس مناسبت سے بھی، کیونکہ عورت کے لیے تو حج کے اندر بھی باقاعدہ محرم کا حکم ہے کہ وہ محرم کے ساتھ جائے۔ تو نبوت اور رسالت تبلیغ اور واعظ کے لیے کیسے ممکن ہے کہ وہ اس طرح جائے؟ تو بہرحال یہ میں نے صرف بطور مثال کی اور سمجھانے کے لیے بات کی ہے، وگرنہ نبوت اور رسالت کا منصب اور مقام جو ہے یہ ہمت طلب ہے، یہ ارادہ طلب ہے، اور یہ عزائم طلب ہے، اور یہ بہت بڑا منصب اور بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس میں بہت بڑے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس وجہ سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں بہت بڑے صابر تھے اپنی قوم میں۔ ہمارے ہاں تو اگر جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں خطیب صاحب کے سامنے ایک دو بندے بیٹھے ہوں تو خطبہ ہی نہیں آتا، ان کو واز ہی نہیں آتا، لیکن ان انبیاء کی کیا ہمت ہے کہ وہ ایک بندے کو بھی دعوت دیتے تھے، اور اس وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہوں نے دعوت نہیں چھوڑی، دعوت دیتے رہے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو کل قیامت کو انبیاء آئیں گے، کسی کے ساتھ امت ہوگی، کسی کے ساتھ جماعت ہوگی، کسی کے ساتھ افراد ہوں گے، اور ایسا نبی بھی آئے گا ویاتی نبی لئی سما ہوا ہے، کسی کے ساتھ ایک ہوگا، اور کوئی ایسے نبی بھی آئیں گے جن کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نبی اپنی دعوت میں ناکام تھے، ایسا نہیں ہے، کلا وحاشا، وہ نبی اپنی
اپنے مشن میں، اپنی پیغام پہنچانے میں، نبوت اور رسالت پہنچانے میں کامیاب ہیں، لیکن ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، نبی کے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نبی کی کیا ہمت ہے کہ کوئی ایک بھی ایمان نہیں لایا، پھر بھی انہوں نے اپنی دعوت کو نہیں چھوڑا، پھر بھی انہوں نے اپنے مشن کو نہیں چھوڑا۔ تو یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس منصب کے لیے مرد کا ہونا کیوں ضروری ہے۔ لہذا کوئی جو ہے وہ عورت نبیہ نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے جب شجاع بنت خویلد نے صحابہ کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تو اس وقت عرب اس پر ہنسے، اور عرب نے اس کا مذاق بنایا، اور عرب نے کہا کہ یعنی یہ تو ہم نے سنا تھا کہ نبی جو ہے وہ مرد آتے ہیں، لیکن یہ تو ہم نے نہیں سنا کہ عورت جو ہے وہ نبی آتی۔ اس وجہ سے کیا ہوا، مسلمہ کذاب اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ سمجھے مذاکرات کے لیے گیا، اور مسلمہ کذاب نے اس کے ساتھ مذاکرات کیے، اور مذاکرات کے بعد جناب ان کا اتفاق ہو گیا۔ کس بات پہ اتفاق ہو گیا کہ جی نکاح کر لیا ہے، مسلمہ کذاب نے اسے نکاح کر لیا ہے نبیہ کے ساتھ ہے، اور جو ہے وہ حق مہر کیا رکھا ہے، حق مہر یہ رکھا ہے کہ شجاع بنت خویلد جو ہے اس کی قوم کو کچھ نمازیں معاف کر دی حق مہر میں، بطور حق مہر کے شجاع بنت خویلد جو ہے اس کے یعنی قبیلے کو کچھ نمازیں معاف کر دی۔ کس نے؟ مسلمہ کذاب نے۔ تو لوگوں نے بڑا اس کا مذاق اڑایا کہ یعنی ایک عورت ہو کر نبیہ ہو، وہ پھر جائے اور پھر لشکر کشی کرے، اور پھر لشکر کی کمانڈ کرے، اور اس پر آگے اس کو لے کے جائے، اور پھر جناب وہ یعنی یہ کیسے ممکن ہے؟ دوسری چیز سچائی اور امانت، یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے والا اپنے روزمرہ زندگی میں بھی سچ بولنے والا، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہوتے ہیں جو سچے نبی نہیں ہوتے وہ جھوٹے ہوتے ہیں، ان کا جھوٹ ان کی زندگی میں ہی ظاہر ہو جاتا ہے، جیسا کہ انشاءاللہ ہم جب نبوت کے دلائل پہ بات کریں گے تو اس وقت انشاءاللہ ہم ان چیزوں پہ بات کریں گے۔ تو یہ نبی جو ہے نبوت کا دعویٰ کرنے والا، جو نبوت کا اعلان کرنے والا ہے، ہم اعلان کرنے والا کہنے زیادہ بہتر ہے، نبوت کا اعلان کرنے والا اپنی روزمرہ زندگی میں سچ بولنے والا ہو، امانت دار ہو، اور اگر وہ زندگی میں ایک دفعہ بھی جھوٹ بولے گا وہ نبی نہیں ہو سکتا، وہ رسول نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اہل مکہ کو جو چیلنج کیا وہ یہ تھا کہ آپ میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے، اتنے 40 سال کے عرصے کے اندر جو ہے میں نے کبھی جھوٹ بولا ہو، میں نے کبھی امانت میں خیانت کی ہو؟ تو سب نے بیک زباں ہو کر کہا کہ ما جربنا علیکا الا صدقا، ہم نے تو آپس سچائی کو ہی دیکھا ہے، اس کے علاوہ تو ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ اور جتنے لوگوں نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے ان کی زندگی میں ان کے جھوٹ کھل گئے، ان کی زندگی میں ان کے فراڈ اور ان کے تضادات آپس میں، ان کی باتیں آپس میں ان میں تضاد پایا گیا، جھوٹ ان کے پکڑے گئے۔ جیسے ہم نے قادیانی کے بارے میں، مرزا غلام محمد قادیانی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، کئی لوگوں سے وعدے کیے، ایڈوانس پیسے لے لیے کہ میں دوسری جلد تیسری جلد جو ہے وہ شائع کروں گا، لیکن وہ نہ کر سکا۔ کئی اور لوگوں سے وعدے کیے، فنڈ لے لیے لوگوں سے، لیکن وہ وعدہ پورا نہ کر سکا۔ تو نبی جو ہیں وہ اللہ کے رسول جو ہوتے ہیں وعدہ خلافی نہیں کرتے، وہ سچے ہوتے ہیں، وعدے کے بھی، عہد کے بھی، اور سچ بولنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ اسی کی بات کی تصدیق کریں گے جسے وہ پہلے سے صادق و امین جانتے ہیں، جسے وہ پہلے سے صادق و امین جانتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اپنی قوم کے اندر صادق و امین ہونے میں جو ہے وہ معروف تھے۔ اس وجہ سے واقعہ معراج میں جب ابو جہل نے آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابو بکر کیا خیال ہے تمہارا، اگر ایک بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں مکہ سے بیت المقدس گیا اور بیت المقدس سے پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، اور پھر جو ہے وہ یہ ساری جنت اور جہنم سب کچھ دیکھ کے آ گیا ہوں، تو جو ہے وہ کیا یہ ممکن ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کس نے یہ کہا ہے، کس نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ تو ابو جہل کہتا صاحبو کا ہادہ یقول، صاحبو کا ہادہ یقول، یعنی تمہارے یہ جو ساتھی محمد ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے، چونکہ وہ پہلے سے اللہ کے رسول کو جانتے تھے اور آپ کے ساتھی تھے، اور ابو جہل بھی یہ جانتا تھا کہ ابو بکر ان کے ساتھی ہیں، تو ابو بکر نے کیا فرمایا؟ ابو بکر نے فرمایا کہ تم یہ بات کرتے ہو، میں تو اس سے آگے تک بھی تصدیق کرنے کو تیار ہوں، میں تو اس سے آگے تک بھی تصدیق کرنے کو تیار ہوں، یعنی اگر اس کے علاوہ کوئی اور چیز کا بھی وہ دعویٰ کرتے ہیں تو میں تو اس کے اندر بھی تصدیق کرنے کو تیار ہوں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو کوئی بھی اور نبی جو آئے ہیں
وہ اپنی قوم کے اندر صداقت و امانت میں پہلے سے ہی جانے اور پہچانے جاتے تھے۔ تیسرا یہ ہے کہ صفات حمیدہ سے متصف اور کبائر سے معصوم ہو، صفات حمیدہ سے متصف اور کبائر سے معصوم، یعنی اخلاق عالیہ کا مالک ہو، کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہو۔ کیا نبی سے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں یا نہیں؟ اس میں علماء کی دو آراء ہیں۔ یعنی میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں 4 چیزوں سے معصوم ماننا لازم ہے۔ انبیاء کو 4 چیزوں میں معصوم ماننا لازم ہے۔ نمبر 1 کہ وہ شرک سے معصوم ہے، شرک اور کفر سے معصوم ہے۔ نمبر 2 کبیرہ گناہوں سے معصوم ہے۔ نمبر 3 نبوت اور رسالت کو پہنچانے میں معصوم ہے۔ اور نمبر 4 نبوت اور رسالت میں کمی بیشی کرنے میں معصوم ہے، نبوت اور رسالت میں کمی بیشی کرنے میں معصوم ہے۔ تو یہ 4 چیزوں میں تمام انبیاء کو معصوم ماننا ضروری ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے کہ کیا انبیاء سے، نبی سے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ کبیرہ گناہ سے انبیاء معصوم ہیں، تمام کبائر سے انبیاء معصوم ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور اس پر اہل سنہ کا اتفاق ہے۔ لیکن کیا صغائر ان سے ہوتے ہیں کہ نہیں، یہ مسئلہ اختلافی ہے، اور راجح بات یہ ہے کہ نبی سے صغیرہ گناہ ہو سکتا ہے، نبی سے صغیرہ گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر نبی کو برقرار نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ فوراً اس پر تنبیہ کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فوراً اس پر تنبیہ کر دیتے ہیں، اور اس کی مثالیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، اس کی مثالیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ عبس و تولی، اس طرح جو ہے وہ بدر کے قیدیوں کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ کئی اور مسائل ہیں جو قرآن کے اندر موجود ہیں۔ چوتھا مسئلہ ہے، چوتھی چیز ہے تبلیغ، یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام ادا کرنے کا حق ادا کرے، اور جو چیز دوسروں تک پہنچانے کا حکم دیا گیا ہو اسے مکمل بغیر کمی زیادتی کے دوسروں تک اسی طرح پہنچائے۔ یہ بھی آپ سمجھے کہ اس کے اندر صفات ہونی چاہیے، اور یہ ہر نبی کے اندر صفات موجود ہیں، اور ہر نبی کے اندر یہ صفات موجود تھی۔ اس وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ہے وہ حل بلغت، کیا میں نے آپ کو پہنچا دیا ہے؟ 1 لاکھ سے زیادہ بڑا مجمع تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے مخاطب کر کے فرمایا حل بلغت الا حل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا ہے؟ سب نے کہا لقد بلغت وادیت ونصحت، لقد بلغت وادیت ونصحت، اللہ کے رسول یقیناً آپ نے پہنچا دیا ہے، آپ نے ادا کر دیا ہے، آپ نے خیر خائی اور نصیحت کر دی ہے۔ پھر آپ نے اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور حرکت دی، اور اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا اللہم فشہد، اللہم فشہد، اللہم فشہد، کہ اللہ یہ سارے میرے صحابہ جن کی طرف تو نے مجھے بھیجا تھا، یہ سارے گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا ہے اور میں نے تبلیغ کر دی ہے، اے اللہ تم بھی گواہ ہو جاؤ اس چیز پر جس پر یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تبلیغ کر دی ہے اور میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ اور اسی طرح ہی ہر نبی نے کیا، اور یہ ہمارے موضوع کا حصہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں کہ جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول اللہ نے بھیجے ہیں انہوں نے تبلیغ کی ہے، نبوت اور رسالت کی تبلیغ کی ہے اور اس کا حق ادا کیا ہے۔ لہٰذا جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ انبیاء نے یا انبیاء میں سے کسی نبی اور رسول نے نبوت اور رسالت میں تبلیغ کا حق ادا نہیں کیا، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، وہ کوئی بھی ہو، کائنن من کانا، کوئی بھی ہو۔ ذہانت اور فطانت، نبی ذہین ہوتا ہے، نبی انتہائی ذہین اور فطین ہوتا ہے، کیونکہ نبی نے مختلف مخالفین سے مناظرہ کرنا ہوتا ہے، ان سے مباحثہ کرنا ہوتا ہے، ان کو دلائل دینے ہوتے ہیں، ان کو دعوت دینی ہوتی ہے، اور دعوت کے اندر صاف ظاہر ہے کہ مختلف قسم کے لوگوں سے سامنا ہوتا ہے، بعض دفعہ عقلی دلائل دینے پڑتے ہیں، بعض دفعہ نقلی دلائل دینے پڑتے ہیں۔ تو یہ ذہین آدمی یہ کام کر سکتا ہے، کند ذہن، بے وقوف، سستی کا مارا ہوا، کم عقل، بیماریوں کا ہاسپٹل یہ کام نہیں کر سکتا۔ نبی صحت مند ہو، نبی صحت مند ہوتے ہیں، نبی ذہین اور فطین ہوتے ہیں، مرزے جیسے سست، کم عقل، بیماریوں کا ہاسپٹل نہیں ہوتے۔ اور
نبی کا ذہین ہونا کیوں ضروری ہے؟ نبی کا ذہین ہونا اور جو ہے وہ حاضر دماغ ہونا اس وجہ سے ضروری ہے کہ دعوت میں ان چیزوں کی ضرورت ہے، اور دائی کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے، کیونکہ اس نے مخالفین سے دلائل اور براہین سے بحث اور مباحثہ کرنا ہوتا ہے، اور اس منصب کے لیے جسمانی، عقلی، ہر طرح کی صلاحیتوں کا بھرپور پایا جانا یہ شرط اور ضروری ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے ایمان بالرسل میں شامل امور۔ ایمان بالرسل میں شامل امور کون سے ہیں؟ یعنی ایمان بالرسل کن امور کو شامل ہے؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایمان بالرسل کن امور کو شامل ہے۔ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ آج کا آپ سمجھیے کہ دوسرا موضوع ہے۔ تو ایمان بالرسل جو ہے 5 چیزوں کو شامل ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے بے شمار نبی اور رسول بھیجے، اور ان کا کام لوگوں کو حکمت و دانائی سکھانا، اور انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف دعوت دینا، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز، ان میں سے جن کا ذکر قرآن کریم میں وارد ہوا ہے ان پر مفصل ایمان لانا، اور جن کا ذکر نہیں ہوا ان پر مجمل ایمان لانا۔ مجمل ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہر قوم کی طرف نبی اور رسول بھیجا ہے، یہ مجمل ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف نبی اور رسول بھیجا ہے۔ لیکن مفصل ایمان یہ ہے کہ موسیٰ بھی اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، آدم بھی، نوح بھی، ابراہیم بھی، اسحاق بھی، یعقوب بھی، اس طرح دیگر جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے ان سب پر مفصل ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ اور جن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن کریم میں ذکر ہے وہ کل 25 ہیں۔ ان کی تعداد کتنی ہے؟ 25 ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام، نوح علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، داود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط، ادریس، ہود، صالح، ذوالکفل، شعیب، اور محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین۔ خاتم النبیین۔ سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، خضر علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں تو ان کو یہاں کیوں نہیں ذکر کیا؟ ان کو یہاں ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا کیا جواب ہے؟ یعنی ان 25 میں 26ویں خضر علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو بنتے ہیں، جناب خضر، لیکن ان کا نام ذکر نہیں، کیوں؟ ہاں جی، سر اس میں اختلاف ہے کیونکہ بعض کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی جواب بھی ہے؟ جی شیخ، یہ قرآن مجید میں مطلب کہ اس طرح ذکر نہیں ہوا نا، کہ واضح طور پر ذکر نہیں ہوا کہ وہ نبی تھے یا نہیں، تو اس لیے۔ یعنی آپ کا بھی وہی قول ہے کہ اس میں اختلاف ہے؟ جی شیخ۔ ہاں، یہ واضح نہیں، یہ کوئی دلیل نہیں کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ان کا نام ہی قرآن میں ذکر نہیں۔ ان کا نام ہے قرآن میں؟ نہیں شیخ۔ تو پھر ہم تو یہاں وہ ذکر کر رہے ہیں جن کا نام قرآن میں ذکر ہے، نام لے کر ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو فوجد عبدا من عبادنا آتینہ رحمۃ من وعلمناہ من لدنا علما، وہاں تو فوجد عبدا من عبادنا، عبد کا ذکر ہے، نام تو ہے ہی نہیں۔ نام تو حدیث نے مینشن کیا ہے نا، حدیث یعنی تفسیر نے یہ بتایا کہ وہ جو عبدا من عبادنا ہے وہ خضر ہے، جیسے بخاری مسلم کی حدیث میں اللہ کے رسول نے بتایا۔ لیکن ہماری مراد یہاں جن کے نام قرآن نے لے کر بتایا کہ یہ نبی اور رسول ہیں، وہ ہماری مراد ہے۔ یہ مسئلہ الگ ہے کہ وہ نبی ہیں یا نہیں ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن حدیث کے اندر جو ہے وہ ان کا نام آیا، قرآن میں ان کا نام نہیں آیا۔ قرآن نے تو صرف فوجدا عبدا من عبادنا، یعنی موسیٰ اور جو ان کے ساتھ یوشع بن نون تھے، انہوں نے جو ہے وہ ان کو اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، وہاں جو مقام تھا جہاں انہوں نے جو ہے وہ ان سے ملاقات کا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، تو ان کا نام ذکر نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو یہاں ذکر نہیں کیا گیا۔ اور میں نے بتایا تھا کہ یہ جو انبیاء کے نام ہیں تلک حجتنا، اس آیت کے اندر، یعنی اس آیت اور اس کے بعد والی آیات میں ٹوٹل جو ہے وہ تقریباً 18 ہیں، اور باقی جو 7 ہیں وہ دیگر قرآن کے مقامات میں موجود ہیں۔ اور یہ سورہ انعام میں آیا نمبر 83 ہے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ،
نرفع درجات من نشاء من نشاء ان ربك حكيم عليم ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم. یہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، اور باقی جو انبیاء ہیں یعنی 7 ان کا دیگر قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ ذکر موجود ہے. تو یہ ٹوٹل 25 انبیاء ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے، اور باقی کچھ کے احادیث کے اندر ذکر موجود ہے. اور یہ بہت کم تعداد ہے اللہ تعالیٰ نے جن کو بھیجا ہے ان لوگوں کی طرف، انسانوں کی طرف نبی اور رسول بنا کر، وہ بہت بڑی تعداد ہے. تیسرا یہ ہے کہ ان میں سے افضل اولو العزم وہ رسول ہیں، اور وہ 5 ہیں اولو العزم. ان تمام انبیاء اور رسول میں سے افضل اولو العزم ہیں، اور اولو العزم جو ہیں ہمت والے، ارادے والے، عزم والے. اور یہ افضل ہیں اس وجہ سے کہ ان کو اپنی قوموں سے جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ مشکلات کا زیادہ سامنا کرنا پڑا. اپنی قوم سے، اپنے مخاطبین سے ان کو زیادہ صبر و تحمل کی ضرورت پڑی، ان کو زیادہ مشکلات کا سامنا، زیادہ تکلیفیں دی گئی، زیادہ اذیتیں دی گئیں. تو اس وجہ سے ان کو زیادہ مقام ملا ہے. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اس سے پہلے نوح ہے. نوح علیہ السلام آپ دیکھیں 950 سال یا اس سے زیادہ جو ہے وہ اپنی قوم کو دعوت دی. 950 سال کو تھوڑے نہیں ہے. لیکن آخر میں کیا کہتے ہیں؟ دعوتہم لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. اللہ میں نے دن رات ان کو بلایا ہے، دن رات میں نے ان کو پکارا ہے، ان کو دعوت دی ہے، ان کو تیری توحید کی طرف بلایا ہے، لیکن یہ میری دعوت، اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ یہ بھاگے ہی ہیں، یہ بھاگے ہی ہیں مجھ سے، دور ہی گئے مجھ سے. آخرکار نبی جو ہے وہ بے بس ہو گئے کہ جب نبی دیکھ رہے ہیں کہ ان کی دعوت جو ہے اس پہ چند لوگ مسلمان ہوئے، تو پھر نبی نے جو ہے وہ بد دعا کی. اور آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا صبر ہے. اور ابراہیم علیہ السلام تو اللہ نے ان کو، ابراہیم کو اب امت کہا ہے. کانا امتن قانتن للہ، اکیلے ہی امت تھے میرے نبی ابراہیم. پوری قوم کے سامنے ڈٹ گئے. پوری قوم ایک طرف ہے، حتیٰ کہ سگا باپ بھی ایک طرف ہے. باقی تو آپ چھوڑیں، سگا باپ ایک طرف ہے. کوئی خاندان میں، فیملی میں سپورٹ کرنے والا نہیں. آپ سوچیں ذرا، اکیلے ابراہیم کھڑے اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اور اکیلے جا کے جناب ان کے بتوں کے سر توڑ کے آ گئے. کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کا سر توڑ دیا. آپ ذرا سوچیں تو صحیح، کیا یہ بغیر ہمت کے ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا بھی ہمت اور ارادہ اور عزم ہو سکتا ہے کسی کا؟ اس وجہ سے ان کو اولو العزم میں ذکر کیا جاتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا کچھ نہیں بنی اسرائیل سے سنا. اتنی اکھڑ مزاج قوم، اتنی بے شرم قوم اللہ تعالیٰ نے شاید ہی کوئی پیدا کی ہو جتنی بھی شرم قوم یہ بنی اسرائیل ہے. یعنی ہر قول فعل کو بدلا. اللہ نے کہا قولوا حطۃ، انہوں نے کہا حطۃ کی بجائے ہنتۃ کہنا شروع کر دیا، اور جو ہے وہ انہوں نے اس کو بدل دیا. اللہ نے کہا سجدے کی حالت میں داخل ہو جاؤ، جھک کر، تواضع عاجزی میں. وہ گھیسیاں کر کے داخل ہونے لگے، گھسٹ کر، الٹا رخ. یعنی قول بھی بدل دیا، فعل بھی بدل دیا. قول بھی بدل دیا، فعل بھی بدل دیا. ہنتۃ فی اشارۃ، یا جو ہے وہ اس طرح کا انہوں نے لفظ بولنا شروع کر دیا. اور پھر جب جہاد کی باری آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جہاد کرو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس بستی والوں کے خلاف جہاد کرو. تو کہتے ہیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کتنی بڑی بشرمی کی بات ہے یہ، کتنی بڑی جرت کی بات ہے کہ موسیٰ جاؤ، تمہارا رب اور تم جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جب فتح ہو جائے تو ہمیں بلا لینا، جب فتح ہو جائے تو ہمیں بلا لینا. بڑی عجیب بات ہے یہ. اور کتنی بشرم قوم ہے کہ فرعون اور آل فرعون سے اللہ نے نجات دی، اور جناب وہ سمندر کراس کر کے یا دریا کراس کر کے نکلے ہیں. تو آگے دیکھا کہ ایک قوم بتوں کی پوجا کر رہی ہے، بت پوج رہی. تو کہتے ہیں اجعل لنا آلہہ کما لہم، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا کوئی معبود بنا دو جیسے ان کے معبود ہیں.
یعنی اصل معبود رب العالمین جس نے تمہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے دشمن کو غرق کیا، اسی پانی میں جس سے تم نکل کے آ رہے ہو، اسی پانی میں جس سے تم نکل کے آ رہے ہو، تمہاری آنکھوں کے سامنے اللہ نے تمہارے دشمن کو غرق کیا، اور تم پھر بھی شرک کے اوپر کہہ رہے ہو کہ ہمارے لیے الہ بنا دو، ہمارے لیے کوئی بت بنا دو۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ابراہیم علیہ موسیٰ علیہ السلام نے کتنا صبر کیا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام چاہتے تو تھپڑ مار کے بندہ اگلے جان پہنچا دیتے، لیکن آپ دیکھیں جو وہ کہتے تھے موسیٰ اللہ سے دعا کر دیتے تھے، کبھی جو ہے وہ پانی مانگ رہے ہیں، کبھی جناب وہ اللہ نے من سلوا دیا تو ناشکری کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ کہہ دیا من بقلیہا و قصائیہا و فومیہا و عدسیہا و بصلیہا، ہمیں تو پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، سبزیاں چاہیے، ترکاریاں چاہیے۔ یعنی کتنی ناشکری قوم ہے یہ، لیکن موسیٰ کا صبر دیکھیں آپ۔ یہی مسئلہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلے تو دنیا میں آتے ہی اس چیز کا سامنا کرنا پڑا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو نعوذ باللہ ناجائز اولاد ہے۔ اس کے بعد پھر یہود کی دشمنیاں، یہود کی مخالفتیں عیسیٰ علیہ السلام کو برداشت کرنی پڑی، اور نبی کائنات علیہ السلام جتنا آپ کو مصائب کا سامنا کرنا پڑا اتنا کسی نبی کو نہیں کرنا پڑا۔ اس وجہ سے آپ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ لَمْ يُؤْذَ أَحَدٌ قَبْلِي وَلَقَدْ خُوِّفْتُ فِي اللَّهِ لَمْ يُخَافَ أَحَدٌ قَبْلِي، کہ مجھے اللہ کی راہ میں اتنی اذیتیں دی گئیں جتنی مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، مجھے اللہ کی راہ میں اتنا ڈرایا گیا جتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ کبھی آپ پر چکی کا پاٹ گرانے کی کوشش کی گئی، کبھی آپ کو زہر آلود بکری کھلانے کی کوشش کی گئی، کبھی آپ کی سجدے کی حالت میں گندی اوجریاں آپ پر ڈالی گئی، کبھی آپ کو پتھراؤ کیا گیا، کبھی آپ کے گھر والوں پہ الزام لگایا گیا، کیا 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 گیا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے مشن سے، اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، پس صبر کر جس طرح پختہ ارادے والے رسولوں نے صبر کیا۔ اسی طرح دوسرے مقام پر سورہ احزاب کے اندر بھی ان انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ تو وَمِن کا محمد کریم، وَمِن نوح 2، وَإِبْرَاهِيم 3، موسیٰ 4، عیسیٰ 5، یہ اولو العزم ہے۔ اس بات پر ایمان لانا کہ تمام اللہ تعالیٰ کے سچے رسول تھے، اور انہوں نے جس چیز کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا اس کی مکمل تبلیغ کی، انہوں نے جو خبریں دی ہیں وہ سب حق اور سچ ہیں، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اور سبھی کفر اور شرک اور جھوٹ اور کتمان اور خیانت سے معصوم تھے، ان سب چیزوں سے یہ معصوم تھے۔ اس چیز کو ماننا اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ تمام انبیاء کے بارے میں یہ چیزیں ماننا ضروری ہے، خصوصاً ہمارے نبی محمد کریم علیہ السلام، ان کے بارے میں ہم جیسے میں نے پہلے کہا تصدیقہ فیما اخبرہ، آپ کی ہر خبر کی تصدیق کرنا، آپ کے ہر امر کو ماننا، آپ کی ہر نہیں سے رکنا، اور آپ کے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کرنا۔ نبی کریم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا، یہ اصل مطلوب ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے نبوت اور رسالت پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے۔ نبوت اور رسالت پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے، یہ تھوڑا تفصیل طلب ہے مسئلہ، اس وجہ سے اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل نبوت اور رسالت کے عقلی دلائل، اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم پھر اس مسئلے کو پڑھیں گے۔ ٹائم چونکہ ہمارا ہو چکا ہے اور اذان بھی ہو چکی ہے۔ واللہ تعالی عالم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آپ کا کوئی سوال ہے اس موضوع میں تو آپ کر سکتے ہیں۔ آج کسی کے پاس تدریس تو نہیں؟ چلیے ختم کرتے ہیں پھر ہم کلاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم